اور یہاں پر ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس وقت پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا معاملہ، نون لیگ کی سپریم کورٹ کے متوقع فیصلے کے بعد نئی سازش کا انکشاف ہوا ہے۔ نون لیگ فیصلے کے خلاف آنے پر وزیر اعلیٰ حلف برداری میں رکاوٹ پیدا کرے گی، یہ ذرائع بتا رہے ہیں۔ کسی طریقے سے بھی تحریک انصاف کو حکومت سے دور رکھنا ہے، یہ نون لیگ ذرائع بتا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب حلف برداری میں تاخیری حربے استعمال کریں گے۔ حلف برداری کو قانونی حربوں کے ذریعے الجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ خاور عباس بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ جی خاور، آگاہ کیجئے گا، کیا تفصیلات ہیں اس متعلق؟ بالکل مسلم لیگ نون جو ہے وہ پچھلے 3 ماہ سے چھپ کنڈوں پر اتری ہوئی ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ سیاسی بحران کا شکار ہے۔ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ان کی ریٹ پٹیشن دائر جو ہوئی ہے ان کے خلاف، رولنگ کے خلاف، تو ان میں انہیں جو ہے وہ واضح کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو ایک تو وہ سپریم کورٹ کے خلاف اور جو ہے وہ اداروں کے خلاف اب جو ہے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی جانب سے ایک نئی سازش تیار کی گئی ہے کہ کسی طور بھی طریقے انصاف کو جو ہے وہ حکومت میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، چونکہ گورنر جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اور چودھری پرویز الہی اگر متوقع طور پر فیصلے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب اناؤنس ہوتے ہیں تو وہ کسی طور بھی انہیں حلف اٹھانے نہیں دیں گے اور گورنر کی جانب سے جو ہے وہ تاخیری حربوں کا خاور عباس ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سازش پر سازش تیار۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ سمیع ابراہیم صاحب۔ سمیع صاحب، عدلیہ کے خلاف تو مہم ہو رہی ہے، لیکن پنجاب میں ایک نئی سازش کا بھی اب طریقہ کار طے کیا جا رہا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کیا ہو سکتا ہے عدالت میں آج۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ابھی جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس کے بعد تو بالکل سازش پہ سازش، آپ نے بڑا صحیح فکرہ استعمال کیا، اور یہ سارا ڈیلینگ ٹیکٹکس، عدلیہ پر پریشر ڈالنا، اداروں کو برا بھلا کہنا، ایک ملک میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ خانہ جنگی میں لوگ کوئی ایک دوسرے پر حملہ کریں۔ یہ جو ہمیں آگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بات کر رہی ہیں اس طرح کی، تو یہ ایک انارکی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور جو ایک ہمیں استحکام چاہیے تھا اس معیشت کو قابو میں رکھنے کے لیے، وہ تو مجھے دور تک نظر نہیں آ رہا۔ اب 1 بج گیا، یہاں پر سماعت ہو رہی ہے، شروع ہو گئی ہوگی مجھے لگتا ہے۔ یہ جو خاور عباس نے جو بات کی ہے نا، اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء یہ کوشش کریں گے کہ اگر سپریم کورٹ آج فیصلہ کرتی ہے بینچ اس حوالے سے، تو شاید وہ اس نقطے کو بھی اٹھائیں، فیصلے کو بھی اس میں انکارپوریٹ کروانے کی کوشش کریں کہ جی حلف کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں بھی سپریم کورٹ کوئی تاریخ طے کر دے۔ تو ویری انٹرسٹنگ سینیریو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی انہوں نے ایک کی ہے، دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ابھی تک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی دباؤ میں نہیں آئی۔ ایک بات کی میں آپ نے بھی ابھی دیکھا، یہ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں ان کو سپریم کورٹ میں داخلے پر پابندی ہے، مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے تھے، آپ نے دیکھا احسن اقبال وہاں پر موجود تھے، اور وہ جو پابندی تھی، سیاسی جماعتوں سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے اپنے بندوں کی لسٹ دے دیں جس نے یہاں پر آنا ہے، کیونکہ جگہ محدود ہے، صحافی بھی رکے ہوئے ہیں، وکلاء کو بھی روکا گیا، ورکرز بہت زیادہ ہیں، اور یہ پرانی 98 کی تاریخ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے یہ حملہ آور ہوئے تھے۔ تو یہ ایک ان کی یہ بھی ایک سکیم، ایک ان کی جو پلاننگ کا حصہ ہے کہ سارے ورکرز وہاں پر ہو، ان کے وکیل وہاں پر ہو، اور عدالت کے اندر ایسا ماحول کیا جائے، نعرے بازی کی جائے، ججز کو ڈرایا جائے۔ تو اس لیے سپریم کورٹ نے یہ حفاظتی اقدامات کیے ہیں، کیونکہ یہ حکومت جب سپریم کورٹ کے خلاف اتر آئے تو پھر مدثر آپ کے سامنے ہی۔ جی ہاں بالکل۔ اچھا، تازہ ترین وہاں کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں، جو آپ نے سمیع صاحب بات کی کہ خود نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ پہنچے ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں وہاں پر، وہ آئے ہیں احسن اقبال صاحب، اور فواد چودھری بھی اس وقت سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں، لیکن وہ میڈیا سے گفتگو انہوں نے نہیں کیا، وہ جا رہے ہیں۔ عمر حیات وہاں پر موجود ہیں، تازہ ترین سچویشن جانتے ہیں۔ عمر، آگاہ کیجئے گا، یہاں جو سپریم کورٹ میں کیا سچویشن اس وقت چل رہی ہے؟ سماعت شروع ہو گئی ہے کیا؟ سے کچھ دیر بعد جو ہے 1 بجے کا وقت تھا سماعت کا، اور سماعت کا آغاز ہونے والا ہے، اور فواد چودھری اور فاروق حبیب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے یہ دیکھا کہ احسن اقبال میڈیا ڈراپ کر کے گئے ہیں، اور محمد زبیر جو ہے بات چیت کر کے گئے ہیں، اور جو اس وقت صورتحال اگر دیکھی جائے تو سیکیورٹی کی سخت، یہاں پر سیکیورٹی سخت کی گئی ہے، اور جو سیاسی رہنما ہیں ان کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ آفس کی جانب سے۔ وہ لوگ صرف سپریم کورٹ کے احاطے میں داخل ہو سکتے ہیں کہ جن لوگوں کا اس کیس سے تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وکلاء ہیں
وہ بھی باہر کھڑے ہیں, ان کو بھی گیٹ پر روکا گیا ہے, میڈیا کے نمائندگان کو بھی گیٹ پر روکا گیا ہے. جن کا فہرستوں میں نام ہے, جن کا نام جو ہے وہ بھیجا گیا ہے گیٹ پر, ان کو صرف اور صرف داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے, اور باقی کسی شخص کو سپریم کورٹ کے احاطے میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور جو اس وقت صورتحال جو ہم منظر کشی جس کی ہم کر سکتے ہیں وہ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ جس میں پرویز الہی کی جو درخواست ہے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف, اس پر سماعت ہونی ہے, لیکن جو پارٹیز ہیں وہ بھی اب اس میں جو ہے وہ ایک طرح سے فریق بن چکی ہیں, اور وہ پولیٹیکل پارٹیز یا حکومت میں یا اپوزیشن میں, تو وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اس پر اپنا آج عدالت میں بیان دیں گی اور عدالت کو بتائیں گی کہ کیا صورتحال ہے کیا نہیں ہے. تو سماعت جب ختم ہوگی تو تب اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے گا کہ یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. جی اچھا عمر, یہ کہا جا رہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو داخلے کی اجازت نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں زبیر عمر صاحب, احسن اقبال صاحب جو خود سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی وہاں پر وہ پہنچ گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ فہرستوں کے مطابق تو تمام لوگ اندر جا سکتے ہیں جن کے نام ہیں, چاہے وہ میڈیا سے ہیں یا چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہیں. جی جن کا نام فہرست میں ہے, مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کا نام فہرست میں نہیں تھا. ان کو ان کے جو سیکیورٹی اسٹاف ہے وہ آیا اور انہوں نے اجازت طلب کی, اور انہوں نے کہا کہ جو یہاں کا سپریم کورٹ کا سیکیورٹی اسٹاف ہے انہوں نے کہا کہ ان کا نام فہرست میں نہیں ہے, لہٰذا انہیں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. اور جس پر جب ہماری ذرائع نون لیگ سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ وہ 5 منسٹرز کے ساتھ آئیں گی تو ان کو کوئی نہیں روکے گا, یہ بات بھی سامنے آئی ہے. تو یہ فہرستیں جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ کے گیٹ پر موجود ہیں, اور جو سپریم کورٹ پر اہلکار ہیں ان کو جو ہے وہ یہ فہرستیں دی گئی ہیں, جس کی وجہ سے اب وہ جس کا نام فہرست میں موجود ہے اس کو داخلے کی اجازت ہے, اور جس کا نام فہرست میں موجود ہے اس کو نہیں ہے, اس کو داخلے کی اجازت نہیں ہے. جی مدثر صحیح. اچھا سمیع صاحب جو ہے وہ بالکل میڈیا تیز ہے, سب کے آپ کے سامنے ہے. اور ایک اور جو بات ہے, وہاں پر 9 MPs موجود ہیں مونا سلائی کے ساتھ, وہ ان کو ساتھ لے کے آئے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو جو چودھری شجاعت صاحب کی اطلاعات نہیں ملی. اور ویری انٹرسٹنگ, اس میں چودھری سالک کی ہمشیرہ بھی ہیں جو چودھری شجاعت کی صاحبزادی ہیں جو ساتھ رہتی ہیں, وہ بھی چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہیں, اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو چودھری شجاعت صاحب نے بتایا ہی نہیں. یہ ایک لیٹر تھا جو بڑا خفیہ انداز میں لکھوایا زرداری صاحب نے, اور وہ لے گئے اور جا کے ڈپٹی اسپیکر صاحب کو دے دیا. صدیق جان سے میری بات ہو رہی تھی, تو جو آج لیگل ٹیم نے جو بات کہی ہے کہ جناب جو آپ کے پاس لیٹر تھا, ان کو بتایا انہوں نے PDM کو, اس کا جو ڈپٹی اسپیکر کو دینے کا طریقہ جو ہے وہی قواعد کے مطابق نہیں ہے, اور اسی کی وجہ سے ہمیں آج عدالت سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا. یہ لیگل لوگ ان کی بات بتا رہے ہیں. تو ایک ویری انٹرسٹنگ سینیریو, لیکن جھوٹ پر جھوٹ. اور دیکھیں کتنی خوفناک بات کہی انہوں نے ولی خان کے پوتے نے, اسفندیار ولی کے صاحبزادے نے, کہ عمران کا کلا کما کرنا ہوگا. سر وہ ان کا جملہ ہے, میں ان کا جملہ کوٹ کرتا ہوں. سمیع صاحب آپ کو قطع کلامی کہ معافی, جملہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بچانا ہے تو عمران خان کو ٹھکانے لگا. یہ جملہ ہے باقاعدہ. میں نے فوراً اس پر آپ اندازہ کیجئے کہ جو جملہ ایمل ولی خان نے وہ بولا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے, کہ آپ پاکستان کی سیاسی جماعت کے اور سابق وزیراعظم کے بارے میں تمام حکومت میں بیٹھے ہوئے آپ اس قسم کے الفاظ نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر وہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ٹھکانے لگانا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.